السلام علیکم عزیز طلبہ۔ ساحر لدھیانوی کی نظم اے شریف انسانوں، اور اس نظم کا ایک ٹکڑا ہمیں دیا گیا ہے ہماری کتاب میں۔ کئی معنوں میں بہت اہم نظم ہے، بہت ہی زیادہ اہم کہہ سکتے ہیں اس نظم کو، اس اعتبار سے کہ آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور پہلے کا زمانہ تو آپ کو یاد نہیں، اس وقت آپ تھے نہیں، تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا تصور چل پڑا ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، کہ اگر دوسرے ملک میں رہنے والا کوئی شخص تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو ہم خوشی منا رہے ہیں۔ کہیں پر کسی دنیا کے کسی کونے میں اگر وہ ملک ہمارا، ہم نے کیا کر لیا ہے، ملک کی حکومت اور ملک کے انسان، کسی ملک میں رہنے والے انسان اور کسی ملک کی حکومت میں ہم فرق نہیں کر پا رہے۔ ہم سوچتے ہیں اگر اس ملک کی حکومت ہماری دشمن ہے، یا ہم جھوٹا الزام لگاتے ہیں مثال کے طور پر، یا دوسرا ملک کوئی اور ملک جھوٹا الزام لگاتا ہے کہ ہم ان کے دشمن ہیں، یا ہم کسی پر الزام لگاتے ہیں ہم کسی کے دشمن۔ ملک چھوڑیے، گھروں میں دیکھیے، اگر پڑوسی پہ دیکھیے، اگر ہم اپنے ہی پڑوسی کو، گھر کے پڑوسی کو یا اس گلی میں رہنے والے کو کسی کو کہتے ہیں کہ وہ دشمن ہے، تو کیا دشمن پر تکلیف آئے، دشمن پر پریشانی آئے اور بے گناہ طریقے سے اس کو مار دیا جائے یا ختم کر دیا جائے، تو کیا ہمیں خوشی ہونی چاہیے؟ افسوس کا مقام ہے کہ آج لوگوں کا حال یہی ہے کہ ان کے پڑوسی پر، ان کے پڑوسی یا ان کے اس کو جس کو وہ دشمن سمجھتے ہیں، اس پر اگر تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت ٹوٹتی ہے، تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ اس بات کا بخان کرتے ہیں، ارے دیکھو ہوا نکل گئی ان کی، اور ان کا یہ ہو گیا، ان کا وہ ہو گیا۔ یہ انسانیت کے خلاف ہے، اور انسانیت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی، وہ انسان کہلانے لائق ہے ہی نہیں، ایمان بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنگوں سے، اس نظم کے اندر جنگ، بنیادی طور پر جنگ کی برائی کو بیان کیا گیا ہے، لڑائی جھگڑے کی برائی کو بڑی سطح پہ دیکھیں تو ملکوں کی سطح پر جنگ کی برائی کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے باتیں اور آئیں گی تو میں بیان کروں گا۔ ساحر لدھیانوی کی نظم ہے۔ اصل نام عبد الحی تھا، ساحر لدھیانوی کے نام سے مشہور ہوئے، تخلص ساحر، جادوگر، ساحر کا مطلب جادوگر، یعنی ان کی شاعری گویا کہ جادو کر دینے والی ہے۔ ترقی پسند تحریک سے ان کا تعلق ہے، اور آگے ہم ان کی سیدھے نظم پڑھتے ہیں کہ اے شریف انسانوں، یہ مخاطب ہو رہے ہیں، یہ مخاطب کا نشان ہے، ایک طرح سے فجائیہ نشان ہے، مخاطب ہو رہے ہیں ان تمام لوگوں سے جو اپنے آپ کو شریف سمجھتے ہیں، شریف کہتے ہیں۔ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے! کہہ رہے ہیں خون اپنا بہے یا کسی پرائے کا، جس کو ہم غیر سمجھتے ہیں، اگر خون دونوں میں سے جس کا بھی بہہ رہا ہے، یا خون اپنا ہو یا پرایا ہو، دراصل آدم کا ہی تو خون ہے، ہم سب آدم اور حوا کی ہی تو اولاد ہیں، یہ ساری کائنات ایک آدم اور ایک حوا سے پیدا کی گئی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو نسل آدم، آدم کی نسل، نسل آدم، آدم کی نسل کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو، پورب میں ہو یا پچھم میں ہو، ادھر ہو کہ ادھر ہو، امن عالم کا خون ہے آخر، عالم کا جو امن ہے، پوری دنیا کا جو امن ہے، اس کا تو خون ہو رہا ہے۔ ارے بھائی جنگ ٹھیک ہے، تمہارے ملک میں جنگ نہیں ہو رہی، دوسری جگہ جنگ ہو رہی ہے، تو کیا وہ لوگ چپ چاپ بیٹھے رہیں، یا وہ لوگ تماشا دیکھتے رہیں اور اس جنگ کو روکنے کی کوشش نہ کریں، یہ سوچ کر کہ ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں تو جنگ نہیں ہو رہی نا؟ شاعر کہہ رہا ہے کہ جنگ کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی خطے میں، حصے میں جنگ ہو، ارے بھائی عالم کے امن کا، عالم کی شانتی کا، پیس کا قتل عام ہو رہا ہے، خون تو عالم کی امن کا بہہ رہا ہے، پورے عالم کا امن و امان برباد ہو رہا ہے، تو اسے روکنا چاہیے۔ یہ نظم اصل میں جب آگے دیکھیے کہ بم گھروں پر گریں کہ سرحد پر، روح تعمیر زخم کھاتی ہے، کھیت اپنے جلیں کہ غیروں کے، زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے۔ بم ایئر فورس کے ذریعے سے گھروں پر گرائے جائیں، سول علاقوں میں گرائے جائیں جہاں لوگ رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں، یا صرف بارڈرز پر گرائے جائیں، سرحد پر صرف بموں کی مدد سے فوجیوں کو مارا جائے یا عام انسانوں کو بھی مارا جائے، روح تعمیر، کہیں بھی بم گریں، نقصان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تعمیر کی جو روح ہے، ترقی کرنے کی جو چاہت ہے انسان کی، کہ دنیا میں امن و امان رہے، دنیا کے لوگ اچھی زندگی گزاریں، اور جو آج بیچارہ پریشان حال ہے اور جس کے پاس آج بنیادی ضرورتوں کی چیزیں نہیں ہیں،
تو کیا ہو کہ کل اس کو وہ بنیادی ضرورتیں حاصل ہو جائیں۔ تو تعمیر کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں نا، تعمیر، مکان کی تعمیر، ایک کھنڈہر ہے، پھر اس کی تعمیر ہوتی ہے، وہ رہنے لائق بن جاتا ہے، پھر اس میں گھر آباد ہو جاتا ہے نا۔ ایک کھنڈر زمین ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا، بنجر زمین ہے، کچھ نہیں ہے، وہاں پر چند مکان بنا دیے جائیں، تعمیر کر دی جائے، چند اسپتال بنا دیے جائیں، تو کامیابی، کامرانی کے راستے کھلتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے راستے کھلتے ہیں۔ تو روح تعمیر، تعمیر کی جو روح ہے، تعمیر کا جو ارادہ ہے، ترقی کا جو ارادہ ہے، انسانیت کو بچانے کا، پھلانے کا جو ارادہ ہے، عزم ہے، وہ تو زخم کھاتی ہے، اس پر زخم لگتے ہیں، وہ زخمی ہو جاتی ہے، اس کی روح، تعمیر کی روح زخمی ہو جاتی۔ کھیت میرے جلیں، اپنے جلیں، یا غیروں کے، یا ان کے جن کو ہم غیر سمجھتے ہیں، دشمن سمجھتے ہیں، ارے کھیت کسی کے بھی جلیں، زیست، زندگی فاقوں سے تل ملائے گی، تل ملاتی ہے، چاہے اس سرحد پر، سرحد کے اس طرف یا سرحد کے اس طرف، اس ملک میں یا اس ملک میں، کہیں بھی کھیتوں کو جلایا جائے، دشمنوں کے ذریعے سے دشمن کھیتوں کو جلا دیں، آگ لگا دیں، بموں کو پھینک کر آگ لگا دیں، جلا دیں، ارے بھائی زندگی، اصل میں زندگی چاہے وہ اس انسان کی ہو یا اس ملک میں رہنے والے انسان کی ہو، فاقہ جب غلہ نہیں ہوگا، اناج نہیں ہوگا، تو فاقے کی نوبت آ سکتی ہے۔ فاقہ کہتے ہیں جب کھانے پینے کو کچھ موجود نہ ہو، تو زیست، زندگی فاقوں سے تل ملائے گی، روئے گی اور پریشان ہو جائے گی، چاہے کھیت کسی کے بھی جلے۔ شاعر دیکھیے کہ یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ یہ اپنا پرایا کرنا چھوڑ دو، یہ چھوڑنا بند کر دو کہ اس ملک کے لوگ مر رہے ہیں، اس ملک کے لوگ جو ہے وہ برباد ہو رہے ہیں، ان کے کھیت جلے ہیں، ان کے 100 مرے ہیں، ہمارے 5 مرے ہیں، صرف ہم جیت گئے، ہم فتح کر رہے ہیں، ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ ارے بھائی اصل تو یہ دیکھو کہ 105 لوگوں کا خون ہوا، آدم کی نسل کے 105 لوگ مارے گئے، اس پر تو زندگی تو غم منائے گی نا اس کا، کہ 105 لوگ اس جنگ کے اندر مار دیے گئے۔ مارنے والے یہ سوچ رہے ہیں ہمارے اتنے مرے، وہ سوچ رہے ہیں ان کے اتنے مرے، اس طرح بانٹنا انسان کو بند کرو، شاعر یہ پیغام دے رہا ہے۔ اور شاعر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا، ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے۔ ہاں تو کہتے ہیں کہ ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، یعنی جنگ لڑنے کے لیے جو ٹینک اور توپوں کا استعمال ہوتا ہے، جس میں گولہ بارود بھر کر ٹینکوں کو جنگ لڑنے کے لیے آگے بڑھایا جاتا ہے، اور پھر جنگ کے درمیان وہ پیچھے ہٹتے ہیں، یا جنگ ختم ہونے کے بعد پیچھے ہٹتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اگر آگے بڑھیں جنگ لڑنے کے لیے تو بھی، اور پیچھے ہٹیں تو بھی، کوکھ دھرتی کی تو بانجھ ہو رہی ہے، زمین تو ایک ہی ہے، زمین تو الگ الگ نہیں ہے، تمہیں نے تو لکیریں کھینچ دی ہیں کہ یہ فلانا ملک ہے، یہ فلانا ملک ہے، یہ والا دیش ہے، یہ والا دیش ہے، اصل میں تو ساری کی ساری زمین ہے، اور ساری کی ساری زمین اللہ نے بنائی ہے، اور سب پر رہنے والے انسانوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ تو اصل میں یہ تو تم نے بانٹ دیا ہے ملکوں میں، سرحدوں میں، مذہب میں، اور پھر آگے برادریوں میں۔ اصل میں تو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم برادروں میں بٹ کر یہ سوچو کہ یہ غیر ہے، یہ میرا دشمن ہے، تم ملکوں میں بٹ کر یہ سوچو کہ فلانے ملک میں رہنے والا میرا دشمن ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا دشمن ہے، جبکہ اس سے تمہارا کوئی لینا دینا کئی موقعوں پر نہیں ہوتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کوکھ تو دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، یعنی زمین کی کوکھ جہاں سے غلہ پیدا ہوتا ہے، کوکھ سے، وہ بانجھ ہوتی ہے، وہ برجر ہوتی ہے، وہ بنجر ہوتی ہے، وہ اس میں پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی ہے۔ فتح کا جشن ہو، جو طبقہ جنگ میں جو گروپ جیت گیا وہ فتح کا جشن منائے، یا جو ہار گئے ہیں جن کی طرف زیادہ موتیں ہوئی ہیں وہ ہار کا غم منائے۔ ارے دونوں ہی بنیاد پر جو بیچ میں زندگی ہے جو پس رہی ہے، وہ تو میتوں پر روئے گی، وہ میتوں پر روتی ہے، بیچ میں جو زندگی اصل شے ہے وہ میتوں پر رو رہی ہے۔ ایک طرف لوگ جشن منا رہے ہیں کہ ہمارے صرف 10 لوگوں کی جانیں گئیں، ہم نے 1000 لوگوں کا قتل عام کیا، ہم نے 1000 دوسرے طرف والوں کے 1000 لوگوں کی قتل کی ہے۔ تو کیا ہے، دونوں ہی صورتوں میں زندگی میتوں پر ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک رہتی آج کل دے گی۔ شاعر کے نزدیک جنگ اپنے آپ میں مسئلہ ہے۔ سیاسی پارٹیاں اور راجنیتی کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کا حل کریں گے، اس مسئلے کے حل کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، ہاں اس سے یہ مسئلہ حل ہوگا، اس سے یہ مسئلہ حل ہوگا، اس سے زمین کا مدعا نمٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ شاعر کہتا ہے کیا تم کہتے ہو کہ جنگ کے ذریعے سے تم مسائل کو اور پریشانیوں کو حل کرو گے؟ ارے جنگ تو اپنے آپ میں مسئلہ ہے، جنگ تو اپنے آپ میں بے شمار مصیبتیں، پریشانیاں لے کر آتی ہے، اس کو ختم کرو، جنگ کو ختم کرو جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جنگ کے ذریعے سے کیا تم مسائل کو، پریشانیوں کو اور جو ہے جھگڑوں کو ختم کرو گے؟
آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی۔ جنگ کا نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف آگ ہی آگ ہو جاتی ہے۔ پرماणو، آپ جانتے ہیں نا، نیوکلیئر بم، پرماणو بم پھینکے گئے، ہاں جاپان کے اوپر پھینکے گئے، کیا ہوا؟ یہ ایک بڑی، بہت بڑی مثال دے رہا ہوں۔ تب سے اب تک سوچئے کتنی جنگیں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں جنگیں ہو رہی ہیں۔ آگ اور خون، لوگوں کے نصیب میں، لوگوں کے حصے میں کیا آتا ہے؟ آگ اور خون، خون بہتا ہے انسانیت کا۔ آج یہ آگ اور خون دے گی، اور کل کیا ہوگا جب جنگ پر کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا، تو کل بھوک پیدا ہوگی۔ ایک بڑا طبقہ بھوک کا شکار ہو جائے گا، اس کے پاس کھانے پینے کو صحیح سے سامان مہیا نہیں ہوگا۔ احتیاج کہ ضرورت ہو اور ضرورت کو پورا کرنے کا سامان نہ ہو، احتیاج، تو کل کیا ہوگا؟ جنگ لانگ ٹرم میں، لمبے وقت میں جنگ کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کہ بھوک اور احتیاج نصیب ہوگی، ایک بڑے طبقے کو کھانا پینا میسر نہیں آئے گا، کیونکہ جنگ میں کروڑوں اربوں روپیہ بہا دیا گیا، جسے غریبوں پر خرچ کیا جاتا، صحت پر خرچ کیا جاتا، تعلیم پر خرچ کیا جاتا۔ اسی لیے شاعر یہ پیغام دے رہا ہے، اس لیے شریف انسانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں، جو اپنے آپ کو شریف سمجھتے ہیں، اور تم سب ہو ہی شریف، انسان فطرتاً شریف ہونا چاہیے۔ جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ اے شریف انسانوں، جنگ کو ٹالو، آج نہیں کل پہ ٹالو، کل پرسوں پہ ٹالو، جنگ کو ٹالتے رہو، کوشش کرو کہ جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ اور آپ کے آنگن میں بھی، ہمارے آنگن میں بھی، آپ کے یہاں بھی، ہمارے یہاں بھی، جو آپس میں ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں، وہ دونوں کے دونوں یہ سوچیں کہ آپ کے یہاں بھی، ہمارے یہاں بھی خوشی کی شمع، خوشی کے چراغ، روشنی کے چراغ، امیدوں کے چراغ، اور ترقی کے چراغ، تعلیم کے چراغ، بھائی چارے کے چراغ جلتے رہیں تو بہتر ہے۔ بھائی چارہ بنا رہے، محبت بنی رہے، اور آپسی جو ہے یہ جھگڑوں کو اور دشمنی کو ختم کرو۔ زمینوں کی بنیاد پر لڑنا، زمین حاصل کرنے کے لیے لڑنا، کہ مجھے یہ زمین مل جائے، مجھے یہ زمین مل جائے، مجھے اس ملک کی یہ زمین مل جائے، یا میں اپنا ملک بڑا کر لوں، اور جو ہے فلاں ملک کو بھی اپنے اندر جنگ کر کے قبضہ کر لوں۔ یہ سب باتیں پرانی ہو گئی ہیں، ان کے نقصان لوگوں نے دیکھے ہیں کہ کیا کیا نقصان اس کے نتیجے میں ہوتے ہیں، کتنی کیا انسانیت کا قتل عام ہوتا ہے۔ تو اس نظم کے ذریعے سے شاعر کا پیغام یہی ہے کہ جنگ ختم ہونی چاہیے، جنگ کو ٹال دینا چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جنگ کے نتیجے میں ہونے والے نقصانوں سے بچنے کے لیے جنگ خود جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ختم کرو، جنگ کو ختم کرو، ایک دوسرے کو دشمن نہ سمجھو، یہ نہ سوچو کہ اس کے اتنے مر گئے، میرے اتنے مرے ہیں، تو دوسروں کی تکلیف پر خوش ہونا بند کرو۔ دشمن کے اوپر اگر نقصان بھی ہو رہا ہے تو اس پر خوشی نہ جتاؤ۔ یہ سوال آپ کر سکتے ہیں آسانی سے۔ روح تعمیر کے زخم کھانے کا مطلب بتایا تھا اوپر، دھرتی کی کوکھ بانجھ ہونے کا کیا، یہ بھی بتایا ابھی۔ شاعر نے جنگ کو امن عالم کا خون کیوں کہا ہے نا؟ جنگ کی وجہ سے تمام دنیا کا امن خراب ہوتا ہے۔ جنگ ملک کے، دنیا کے یہاں پر ہو یا یہاں پر ہو، یہاں پر ہو، جو پوری کائنات، پوری زمین ہے، اس کا جو امن ہے، اس کی جو شانتی ہے، پیس ہے، وہ تو نقصان، وہ تو اس پر تو چوٹ لگتی ہے، وہ تو اس کا خون ہوتا ہے۔ بھئی جسم ہے، کسی کا ایک جسم ہے، اب اس کے پیر میں آپ کچھ ماریں یا ہاتھ پر کچھ ماریں، تکلیف تو اس کے پورے جسم کو ہوگی نا، ہونی چاہیے۔ یہی کہنا چاہتا ہے شاعر کہ جنگ پورے امن عالم کے لیے خون ہے۔ شکریہ۔